السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے نمرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو ریڈ چینل۔ تو اس میں آپ کو مضمون بتاؤں گی جس کا نام ہے اگر میں وزیر تعلیم ہوتا یا ہوتی۔ اگر آپ کو کوئی اور مضمون چاہیے یا کوئی اور ٹاپک کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ مینشن کر دیں، اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔ اگر میں وزیر تعلیم ہوتا یا ہوتی تو ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی بات آپ نے اس مضمون کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ اسے سمجھیں گے، اس میں شعر بھی ہیں، اگر آپ انہیں سمجھیں گے تو آپ کو بات پتہ چلے گی کہ اگر آپ اس کو یاد بھی نہ کریں تو آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں معلومات ہوگی۔ تو کبھی اگر آپ اسے یاد نہ کریں اور آپ کے پیپر میں آ جائے یا آپ ٹیسٹ لے لیں مس، تو آپ اسے خود سے اپنی ورڈنگ میں لکھ سکیں۔ تو ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم تعلیم کی اہمیت کو جانتے ہیں، اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، تعلیم کو ادا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا وزیر آیا ہوگا جس نے ملک و قوم کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی عوام کو مسائل کے دلدل سے نکالنے کے لیے عملی طور پر کچھ کیا ہوگا۔ تو اس میں ایسے میں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا وزیر تعلیم آیا ہوگا جو پاکستان کی عوام کی جو مسائل ہیں، جو مشکلات سے وہ گزر رہے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے دلدل کہتے ہیں، ایک مشکلات کے دلدل سے جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہاں سے نکالنے کے لیے عملی طور پر کچھ کیا ہو۔ تو یہاں پہ میں نے ایک شعر ایڈ کیا ہے، مطلب اگر ہم شعر سے مضمون کو لکھیں گے تو ہماری تو اٹریکشن بہت ٹیچر خوش ہوگا آپ کا۔ تو اس میں شعر میں نے بہت ہی بہترین لکھا ہے، تو آپ سنیں۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اگر میں وزیر تعلیم ہوتی تو سب سے پہلے میں پاکستان کا تعلیمی نظام درست کرتی۔ تو آگے نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، تو اس میں ہم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اگر میں ہوتی تو میں کیا کرتی۔ تو اگر میں وزیر تعلیم ہوتی تو سب سے پہلے پاکستان کے تعلیمی نظام کو درست کرتی، کیونکہ تعلیم ہی ہے جس کی بدولت کوئی انسان شعور حاصل کرتا ہے۔ تو شعور کے مطلب ہے عقل، دماغ، اور اپنی فرائض کو جانتا ہے، جس سے وہ مطلب تعلیم اپنے شعور کو حاصل کرتا ہے اور اپنے فرائض کو جانتا ہے اور اپنے حقوق کو پہچانتا ہے۔ اور جب وہ ان حقوق و فرائض کو جان جاتا ہے تو جب وہ کام کرتا ہے ملک کے لیے، جب بھی وہ کام کرتا ہے تو اپنے لیے وہ بیسٹ دیتا ہے، اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں بجائے دوسرے شعبوں میں ترقی کرنے کے، دوسرے مطلب فلم انڈسٹری میں لوگ چلے جاتے ہیں، تو دوسرے شعبوں میں ترقی کرنے کے بجائے ہمیں اپنے اولاد کو بیرونی ملک سے روکنا ہوگا۔ جو بچے سارے باہر جا کے تعلیم کرتے ہیں تو ہمیں انہیں اپنی اولاد کو دوسرے ممالک میں تعلیم حاصل کرنے سے روکنا ہوگا، تو ہمارا پاکستان اس سے ترقی حاصل کرے گا، اور جو نوجوان قوم ہے وہ پاکستان میں ترقی حاصل کر کے پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ اپنا کردار ادا کرے گی۔ تو اس کے بعد ایک اور شاعری میں نے لکھی ہے۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ تو اس کی میننگ یہ ہے، جب تعلیم کا بنیادی مقصد یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ نوکری کا حصول ہو، حصول کا مطلب ہے حاصل، تو نوکری کا حاصل کرنا ہو، نوکری کو حاصل کرنا۔ آج کل کے سارے بچے کہتے ہیں کہ نوکری حاصل کرنی ہے، نوکری حاصل کرنی ہے، تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوں گے، رہنما نہیں پیدا ہوں گے۔ تو اس کے بعد ایک الگ میں نے پیراگراف نیچے شروع کیا ہے، جو ہم ایک صلاحیت بات بتا رہے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے۔ اردو میڈیم جو سرکاری اسکولوں اور گلی محلوں کے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، جس میں اردو مضامین اور اسلامیات کو اہمیت دی جاتی ہے، اور ان اسکولوں کے طلبہ کو رٹا سسٹم پر لگایا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو سرکاری اسکول ہوتے ہیں اور گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے اسکول بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بچوں کو صرف اردو اور اسلامیات میں زیادہ وہ دی جاتی ہے، لیکن باقی سبجیکٹ ان کو انگلش اور فزکس اور ان کو اور کچھ نہیں آ رہا ہوتا، تو ان کو رٹا اسکیم پر لگایا جاتا ہے انگلش میں، تو بچوں کے لیے مستقبل کے لیے کارآمد نہیں ہیں۔ تو اگر میں وزیر تعلیم ہوتا یا ہوتی تو گورنمنٹ اسکولوں کی تعلیم کو بلند کرتی، جو سرکاری اسکول ہیں ان کی تعلیم کو بلند کرتی، اور پرائیویٹ اسکول کی فیس کو کم کرتی، کیونکہ اکثر بچے غریب
پرائیویٹ اسکول میں اس لیے نہیں پڑھ پاتے کیونکہ ان لوگوں کی فیس کم ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی مین پوائنٹ ہے. اگر میں وزیر تعلیم ہوتی گورنمنٹ اسکولوں کی تعلیم کو بلند کرتی اور پرائیویٹ اسکولوں کی فیس کو کم کرتی. اگر میں وزیر تعلیم ہوتی. تو ہمارا مضمون یہاں پہ ختم ہو گیا ہے. آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا یقیناً، اور اگر آپ کو کوئی اور مضمون چاہیے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں.